بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وأولئك هم المهتدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم سارے حضرات مل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو نماز عصر کی پڑھائی جا کر سب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر تمام باطل کی قوتوں سے الجھنے والوں سلام تم پر جفاؤں غداریوں نے مل کر تمہارے رستے میں بند باندھے جفائیں سہ کر وفا کے جلوے دکھانے والوں سلام تم پر انتہائی قابل سر تکریم و احترام قابل قدر علماء کرام سرزمین جنگ گرد و نواح سے تشریف لانے والے معززین علاقہ انتہائی محترم و مکرم دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور عزیز بھائیوں آج ایک مرتبہ پھر احرار پارک جنگ کے اس عظیم الشان اجتماع میں شہدائے اسلام کانفرنس کے حسین اور خوبصورت عنوان سے مزین و معنون اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے میرے دوستو شہدائے اسلام کے عنوان سے عین ان دنوں میں منعقد ہونے والا یہ پروگرام جن دنوں میں پورے ملک کے اندر ایک عجیب سوگوار سی فضا بنائی گئی ہوتی ہے
این ان لمحات میں، این اس وقت میں شہدائے عظام اور شہدائے اسلام کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کا یہ انتظام و اہتمام ایک بڑی حسین روایت کا تسلسل ہے جو ہمیں ایک بار پھر سے یاد دلانے کے لیے یہاں پہ جمع کیا جاتا ہے کہ ہم رونے پیٹنے والے نہیں، شہادتوں کی وجہ سے حوصلے پست کر لینے والے نہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے چمن کی آبیاری خون سے کرنے والوں کے وارث ہیں، ان کے راستے کے راہی ہیں، ان کے نقش قدم کو چومنے والے ہیں، ان کی اداؤں کو دل و جان سے خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ کے دین پہ ڈٹ کرنے والے میرے نبی کے امتی اور اسلام کے شہید ہمیشہ سے خراج تحسین کے مستحق رہے ہیں اور آئندہ بھی خراج تحسین کے مستحق رہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ سلام ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں سلام کیا جائے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، ان کی رفعت اور تقدس کو بیان کیا جائے۔ اور رہی بات یہ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو شہداء کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین کے بارے میں بہت مرتبہ میں آپ کو یہ بات پاور کرا چکا اور آج پھر ایک مرتبہ اسی تاریخی جگہ پہ کھڑے ہو کے دوہرا رہا ہوں کہ حضرت حسین نہ تو اسلام کے پہلے شہید کا نام ہے، نہ اسلام کے آخری شہید کا نام ہے، نہ اسلام کی تاریخ شہادت حسین سے شروع ہوتی ہے، نہ اسلام کی تاریخ شہادت حسین پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اسلام پہ کٹنے والے حضرت حسین سے پہلے بھی تھے، اسلام پہ کٹنے والے حضرت حسین کے بعد بھی آتے ہیں، آتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پھر حضرت حسین کون ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت حسین شہداء کے سلسلے کا وہ حسین سنگم، وہ حسین مرکزی پوائنٹ، وہ حسین قسم کا مرکز اور عنوان ہے کہ جس سے پہلے والے شہید حسین کے مقتدی کہلاتے ہیں، بعد والے شہید حسین کے مقتدی کہلاتے ہیں۔ پہلے والوں سے حسین نے کٹنا سیکھا ہے، بعد والوں کو حسین نے کٹنا سکھایا ہے۔ آپ کو احساس ہو کہ آپ ہو کون؟ آپ بھول ہی گئے؟ جگانے جگونے کے لیے نہیں ہے، زاغوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشیمن۔ کہانی بدل چکی ہے، بھول چکے ہو اپنی راہوں کو، فراموش کر دیا شہداء اسلام کے اس سبق کو۔ ابھی آپ کو تھوڑے ہی لمحوں کے بعد بتاؤں گا کہ جس تاریخ پہ جلسہ رکھتے ہو، جن کے نام پہ کانفرنس رکھتے ہو، وہ کون تھے اور ہم کون ہیں، ہمارا ان سے کیا رشتہ رہ گیا ہے، ہم نے کیا ان کی اقدار کا پاس رکھا، ہم کہاں سے ان کی رشوتوں کے امین ٹھہرے، ہمارا ترجیحات بدل گئی، ہماری ذاتیہ بدل گیا، ہماری سوچوں کے رخ بدل گئے، ہمارا انداز فکر بدل گیا۔ نام کے باتوں اور نام کے نعروں کو اصل نہیں کہتے، کام کے بندوں کو حسینی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ شہداء اسلام کا عنوان سارے شہیدوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اسلام کے سارے شہید قابل فخر اور قابل اعزاز ہیں، لیکن حضرت حسین صرف شہید نہیں ہے، یہ بات سے نہیں رکھا۔
حضرت حسین کے دامن میں بہت ساری سعادتیں ایسی جو شہادت کے علاوہ بھی ہیں، جو کسی اور کے پاس ہے۔ کچھ بولو یار، بولو، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، پہلی سعادت حضرت حسین نبی کے نواسے۔ غور سے میری بات سنیے گا، رٹی رٹائی باتیں مجھے آتی نہیں ہے، میں نے آپ کو بڑی اہم اور ٹو دی پوائنٹ چند باتیں دے کے جانی ہے، یہ پوڑیاں سنبھال کے رکھنا، کام آئیں گے۔ پہلی سعادت و عظمت یہ ہے، حسین نواسے ہیں آقا حضور حسین کے کیا لگتے ہیں؟ نانا۔ کیا لگتے ہیں؟ بولو گے تو گل لگے ٹونی ہے۔ کیا لگتے ہیں؟ سارے بولو جنہوں نے گرمی پہ لگ دی ہے۔ کیا لگتے ہیں؟ تسی بولو گے تو ہو سکتا گرمی نہ ہی لگے۔ کیا لگتے ہیں؟ نانا۔ سوری دیو وہ ایک سانج 13 باری نانا کہنے میں تاڑے کو 3 سانج ایک باری بھی نہیں کیا جاتا۔ چنگے عاشق کو کیا لگتے ہیں؟ اچھی آواز سے بولو، کیا لگتے ہیں؟ یہ بات آپ کو یاد ہوگی تو میں اگلی یاد کراؤں گا نا۔ سارا سال ایک مخلوق ایسی ہے وہ ہمیں بار بار کہتی ہے مناظرہ کر لو، چیلنج کرتے ہیں، میدان میں لے آؤ، مولوی لے آؤ، مفتی لے آؤ، علامہ لے آؤ، حضرت لے آؤ، بات کر لو، چوک میں آ جاؤ، مناظرہ کر لو، میدان میں آ جاؤ۔ میں کہا کس لیے؟ کہتا ابو طالب کا امام ثابت کریں گے۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا ویسے ابو طالب حضرت حسین کے کیا لگتے ہیں؟ بولو، دادا۔ کیا لگتے ہیں؟ بولو نا، کیا لگتے ہیں؟ جنگ والوں تھوڑا سا بولو گے تو بڑا قیمتی مال میں آپ کے دامن میں ڈالوں گا، اور اگر یہی والا حالات رکھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کی تقریر ختم ہو رہی ہے۔ جو تاڑی صورتحال تقریر تو جاگتے بندوں سے ہوتی ہے جن کو مجھے پتا چلے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، حضرت حسین کے دادا ہیں۔ تو میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پورا سال ہمیں کہتے ہو مناظرہ کر لو، بدلا کر لو، فلاح کر لو، دلائل سن لو، کتابیں لکھی ہیں، 2 جلدیں اکٹھی کر دی دلائل پہ، بھئی کس بات پہ؟ کہ جناب حسین کے دادا ابو طالب مومن تھے، ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو میں نے کہا یار اگر اتنا ہی قابل فخر رشتہ ہے تو سارا سال تو میرے ساتھ جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دلائل لاتا ہے، مناظرے کرتا ہے، تو کبھی تجھے دادے والی نسبت میں فخر کرتے تو دیکھا نہیں۔ آج تک تو میں نے کبھی تیرے اشتہار پہ نہیں دیکھا، تیری زبان پہ نہیں دیکھا، تیری مجلس میں نہیں دیکھا کہ تو دادے پوتے کے رشتے سے فخر کا اظہار کر رہا ہو۔ فخر تو تو نانے نواسے کی بات سے کرتا ہے۔ جب فخر نانے پہ کرتا ہے تیرا مطلب ہے دادے پوتے والی کہانی صرف سانو دسن نہیں کڑی ہے۔ اللہ کے بندے پھر مجھے کہنے دے حضرت حسین کا سب سے بڑا فخر، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی عظمت یہ ہے حسین مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ بولو حسین مصطفیٰ کا۔ یہ جو 2 بھائی ہیں نا زہرا کے 2 لال، ان کا پوری امت پہ اتنا بڑا احسان ہے، ساری امت مل جائے زہرا کے لالوں کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ زہرا کے ایک لخت جگر حضرت حسن نے امت کی وحدت کے لیے خلافت قربان کر دی، امت کی وحدت کے لیے خلافت قربان کی ہے۔ اور زہرا کے دوسرے لخت جگر حسین ابن علی نے اپنے نانا کے دین کی اقدار کے تحفظ کے لیے اپنا خاندان اور اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ یہ حضرت زہرا کے لخت جگر۔ اور زہرا کون ہے بھلا؟ توجہ سے میری بات سنیے۔ حضرت زہرا اس زمین کے اوپر اور اس نیلی چھت والے آسمان کے نیچے بسنے والی عورتوں میں پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام و سیدہ حوا سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں میں وہ تنے تنہا منفرد بے مثل اور بے مثال خاتون ہے کہ جس کو یہ عزت و اعزاز ملا ہے کہ اس کا باپ نبیوں کا سردار ہے، وہ خود خواتین جنت کی سردار ہے، اس کے بیٹے سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اس کے سر کا تاج علی المرتضیٰ سارے ولیوں کا سردار ہے۔ سرداری تو زہرا کے
گھر پہ نچھاور کر دی ہے میرے رب نے. اتنی عزت اتنی عظمت. اس نے مقام والی خاتون کے لخت جگر کا نام ہے حسین. کیا نام ہے؟ توجہ کریں ذرا, میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, اللہ کرے گی تمہیں سمجھ آ جائے. تھے ہمارے یہاں نا پنجاب کے کلچر میں کچھ رواج ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کی نا ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ چکر کیا ہے, لیکن بھگتتے سارے ہیں. آپ بھی بھگتتے ہو, میں بھی بھگتتا ہوں, سارے ہم بھگتتے. توجہ سے میری بات سنیے گا. اگر آپ کو میری یہ مثال سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بڑی اہم اور قیمتی بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. کو انشاءاللہ اونچی آواز سے کہہ دو, تھوڑا بولو نہ. تسی میرا قرضہ دینا ہے نہ میں تہاڈا دینا ہے. یہ بھی تسی چپ کر کے بیٹھے ہو, اللہ تمہیں چپ شاہ نہ بنائے. کہو آمین. یہ آمین بھی نہیں کہتے ہیں, اچھا بندے ہو بھائی. عرض کر رہا تھا کہ پنجاب کے ماحول میں کچھ کلچر ایسے پائے جاتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی بھگتنے پڑتے ہیں. توجہ سے مثال دے رہا ہوں. بندہ فوت ہو جائے نا ہمارے یہاں تو لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں. ایسا لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں. کیسے تعزیت کرتے ہیں؟ سنت طریقہ تو یہ ہے, بندہ دعائیہ کلمات کہے, تعزیت کا اظہار کرے, افسوس کا اظہار کرے, دکھ کا اظہار کرے, دعا مانگے, گھر کو چلا جائے, بات ختم. لیکن یہاں کیا چلتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب نو کی ہویا سی, حاجی صاحب نو کی ہویا سی. وہ بیچارہ بیٹا جو قسمت سے بیٹا ہے, چوائس سے تو نہیں نا, اللہ نے انہوں نے گھر پیدا کیا. حاجی صاحب تو نہیں کر سکتا بیچارہ. اب ابا جی فوت ہو گئے, یہ بیٹھا ہوا, حاجی صاحب نے کیا ایسے. اب وہ بیچارہ شروع ہوتا ہے کہ پرسوں رات کی حاجی صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. اچھا پھر حاجی صاحب نے پانی منگیا, پھر حاجی صاحب نے کہا وہ والی گولی دو, پھر حاجی صاحب نے کہا نہیں نہیں وہ والی دوائی دو. پھر اسی وہ والے ڈاکٹر نے فون کیا, پھر اتنے لے گئے, پھر اتنے لے گئے, پھر انہوں نے جواب دے دیا. پھر اسی جناب فیصلہ آباد لے گئے, پھر انہوں نے جواب دے دیا. پھر اسی لاہور لے گئے, پھر اتنے انہوں نے کیا ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھے بچے جی. پھر جناب ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کل کا ٹائم دیتا, انہوں کا آپریشن ہوئے گا. پھر انج ہوا, پھر انج ہوا, پھر ہوا, پھر ہوا, پھر یوں ہوا, پھر تو ہوا, پھر کیا ہے, پھر جی بس اللہ کی رضا جی حاجی صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا. پھر حاجی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی تو میں گل شروع کی تھی, تھی ابھی گھبرا گئے. پھر حاجی صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا, حاجی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے. اب حاجی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے, سونے ہی نہ ہو جائے بندہ بیٹھا ہوں بس جی جتنا اللہ کا حکم تھا, جتنا اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی جی. بات چکو ہاتھ سی, بسم اللہ الحمدللہ, اللہ مغفرت فرمائے جی. اچھا اے جو منہ تے ہاتھ پھیریا نہیں تو دوجا بندہ السلام علیکم. وعلیکم. حاجی صاحب نو کی ہوا سی, تو بیچارہ پھر دوبارہ تو شروع ہو جاتا ہے کہ پرسوں راتی حاجی صاحب کی چڑھ وہ کہانی سنا کے جب مکتی ہے تے اگے نو پھر تیجا آ کے کہنا السلام علیکم. حاجی صاحب نو کی ہوا سی, سر گیا بھائی. وہ بیچارہ 5 7 10 دن ایو دس دن رہتا ہے کہ حاجی صاحب انہوں پھر ایک گل یاد ہو جاتی ہے جہاں وہ نہیں بھی پتا سی نا کہ حاجی صاحب نو کی نہیں سی ہویا, وہ بھی انہوں یاد ہو جاتا ہے کہ حاجی صاحب نو یہ بھی ہویا سی, پھر حاجی صاحب نو یہ بھی ہویا سی, پھر ابے ہونا نو یہ بھی ہویا سی, پھر ابے ہونا نو وہ بھی ہویا سی. اچھا اب اس کا علاج کیا ہے؟ لکھ کے لگا دیں کہ ابا جی نو یہ ہویا سی. نہیں, جو بھی آ رہا ہے وہ کہانی سنا رہا ہے. توجہ بھائی, مہمان حضرات تشریف لائے ہیں, آپ کے سامنے اسٹیج پہ ہونے کا فروغ ہوں گے, آپ تھوڑی سی توجہ مجھے کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ رواج ہے نا ہمارے یہاں پنجاب کا کہ جب بھی کوئی فوت ہوا تو آ کے کہانی پوری سنتے, اور وہ بندہ بیچارہ بھی سنا کے فارغ ہوتا ہے, تو نال ہی اگلا بندہ کہتا اچھا پھر کی ہوا, تو بیچارہ پھر شروع ہو جاتا ہے پھر تمہارا. اچھا اب یہ کلچر پنجاب کا تھا, ہمارے ملک کا تھا یا مختلف علاقوں کا تھا. ہم نے اس کلچر کا فائدہ یہ اٹھایا کہ سال کے بعد نا ایک پگ پینے والا ملنگ بلاتے ہیں اور اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو کی ہوا سی. وہ گل سمجھ آئیے تو ہم تو کوئی نہیں آئی. ملنگ بلاتے ہیں سال کے بعد اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کربلا چ کی ہوا سی, جنہوں اپنی ہوش کوئی نہیں وہ تمہیں دسن لگا کہ کی ہوا سی. وہ میں صدقے جاواں تہاڈے بھی تے اوہدے بھی. کیا بات ہے.
انتخاب لاجواب بے حساب بے لگام، ایسا انتخاب آپ نے کیا ہے کمال ہی کر دی کہ جناب پوچھا جاتا ہے ملنگ کو بلا کے، ذاکر کو بلا کے، مجلس پڑھنے والے کو بلا کے، بھنگی کو بلا کے، چرسی کو بلا کے کہ بتا بھائی کربلا میں کیا ہوا تھا، کہ اگے اللہ اکبر ماشاءاللہ جو پھر وہ دس کے جانا ہے کیا ہی بات ہے، وہ جو گھوڑے کے کان میں باتیں کی اس کو وہ بھی پتہ ہے، وہ جو حضرت حسین نے اللہ سے باتیں کی وہ بھی پتہ ہے، جو اللہ کی طرف سے جواب آیا اس کو یہ بھی پتہ ہے، جو خانوادہ اہل بیت نے آپس میں باتیں کی اس کو یہ بھی پتہ ہے، جو انہوں نے سجدوں میں کہا اس کو یہ بھی پتہ ہے، جو ان کے گھوڑوں نے کہا اس کو یہ بھی پتہ ہے، جو کچھ کھایا وہ بھی پتہ ہے، جو نہیں کھایا وہ بھی پتہ ہے، اور کیسے کیسے ہوا یہ سارا کچھ ایسا کیمرہ اس نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ جناب آپ کو بتاتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر تو چلو کسی درجے میں قابل برداشت ٹھہرا کہ پوچھنے والا آ کے پوچھتا اس کے ہے جو باپ کا وارث ہے، جو باپ کا جانشین ہے، جو باپ کے گھر میں بیٹھے، جس نے باپ کا آخری وقت میں خیال رکھا ہے، جو کسی نہ کسی طور پہ اپنے باپ کے ساتھ عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہیں، جو باپ کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس سے آپ پوچھتے ابے وان کی ہو ایسی تو وہ تمہیں بتائے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کا رشتہ بھی ہے، اس کا نسب بھی ہے، اس کا خاندان بھی ہے، اس کی برادری بھی ہے، اس کا تعلق بھی ہے، وہ جو بتائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بابو تو جسے بلاتا ہے حسین کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اس کی کون سی چیز حسین سے ملتی ہے ذرا تو بتانا، نہ نسب ملتا ہے، نہ شجرہ ملتا ہے، نہ شکل ملتی ہے، نہ عقل ملتی ہے، نہ دماغ ملتا ہے، نہ سوچ ملتا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس فہم ہے، نہ اس کے پاس ذکا ہے، نہ اس کے پاس تقویٰ ہے، نہ اس کے پاس پاکیزگی ہے، نہ اس کے پاس طہارت ہے، حتیٰ کہ میرا دعویٰ ہے اس کے پاس تو ایمان بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو تو اس سے پوچھتے کربلا میں ہوا کیا تھا، تو نے پوچھنا ہے تو حسین کی اولاد سے پوچھ یا حسین کے وارثوں سے پوچھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر اٹھے چاہ ہے نا تانوں پوچھن دا کربلا میں کیا ہوا تھا تو حسین کے وارثوں سے پوچھو، حسین کی اولاد سے پوچھو، حضرت سیدنا امام زین العابدین سے پوچھو، حضرت سیدہ زینب سے پوچھو، تمہیں قاتلوں کے نام لے لے کے بتائیں گے، ان سے پوچھو جو اصل وارث ہیں، تم ان سے پوچھتے ہو کوئی شے ہونا جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، جن کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، ان سے تو آپ پیچیدہ سے ایک سوال پوچھ رہے تو بیچارے کے دانتوں کو بسیلے بھی آ جائیں گے۔ اب کسی ملانگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے سائڈ پہ کر کے پوچھیں کہ حاجی ذرا دسو نا کہ حضرت علی تو مدینہ چھڈ کے کوفہ چلے گئے سی، بھائی وہی بولی نہیں بولنا، یہ نہیں سمجھ لگی ان کا بولی سمجھ نہیں آنی، وہ بولی بول جاؤں وہ آئی حضرت علی کی شہادت تو بعد کوفہ چھڈ کے مدینہ چلے گئے سی، کوفہ مدینہ کروں گے سی تیرے سامنے سر پھوڑ کے گھر تیرے سامنے کیوں گئے سی کوئی پتہ نہیں، واپسی کیوں آئے سی، سفر مکے تو شروع کیتا تھی مدینہ تو سوچی پائے گا، عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، دو چار چٹکلے یاد کر کے تجھے مجھے بیوقوف بنا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو میں آپ سے کہتا ہوں حضرت سیدنا حسین کربلا میں گئے، کربلا صرف میدان کا نام نہیں ہے، کربلا حسین کے امتحان کا نام ہے۔ کربلا صرف قتل گاہ کا نام نہیں ہے، حسین کی درسگاہ کا نام ہے۔ کربلا صرف مقتل کا نام نہیں ہے، حسین کے مکتب کا نام ہے۔ کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ درسگاہ ہے جس میں حسین کی مظلومیت کی داستان بھی ہے اور امت کے لیے 5 سبق بھی ہے۔ کتنے؟ کچھ بولو، اور میں تو دسن لگیا ہوا کہ اسی دون کا بھرے بیٹھے کتنے سبق ہیں کربلا میں امت کے لیے، کم از کم کتنے سبق ہیں؟ یہاں تو بہت سارے، میں آپ کو 5 سبق یاد دلا کے جا رہا ہوں کیونکہ تو سامی 5 تن آ لیا تو متاثر ہوئے بدے ہو نا، تو میں کہ چلو 5 ہی یاد کر لو تو
کر لو گے تہاڈے بھی کام آن گے تے پنج والوں دے بھی آن گے انہوں نے بھی کدے کدے پوچھ لیا جائے کربلا سے کیا سبق ملا؟ کربلا میں 5 سبق ملے. پہلا سبق ملا صبر کا، دوسرا سبق ملا استقامت کا، تیسرا سبق ملا وفا کا، چوتھا سبق ملا بندگی کا، پانچواں سبق ملا قربانی کا. کتنے سبق ملتے ہیں؟ اونچی آواز سے. پہلا سبق صبر کا ملا. اب غور سے سنیے، تمہاری کتابوں سے ایک پڑھنے لگا، اپنی بھی ہے تمہاری دونوں کتابوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام کو غمگین دیکھا. مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہتے ذاکروں نے بھی یاد کی، انہوں نے اپنی کتابوں کے حوالے سے یاد کی، ہم نے اس کو مسند احمد بن حنبل میں پڑھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کو غمگین اور اداس دیکھا. توجہ سے میری بات سنیں گے، اگر آپ نے یہ بات توجہ سے سنی نا آپ خود ہی محسوس کریں گے خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گئے، اپنی زبان سے کئی ہوئی چیزوں میں پھنس جائیں گے. یہ بیچارے مزے لینے کے لیے سنا دیتے ہیں، بعد میں خود ہی قابو کیا جاتے ہیں، خود ہی پھنس جاتے ہیں، اس میں جواب اس کا ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو اصل بات سمجھ میں آ جائے گا. حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، حضور غمگین تھے. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آئے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ فرات کے کنارے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. تو میں اس بات سے غمگین ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر لخت جگر تھے حضرت حسین. تو ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ صفین سے جاتے ہوئے یا واپسی پر، جنگ صفین کے سفر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرات کے قریب کے علاقے نینوا سے گزرے، اور گزرتے ہوئے تخیلات و تصورات میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ. یہ جملہ تمہیں جھنڈوں پہ لکھا ہوا بھی ملے گا، بینروں پہ لکھا ہوا بھی ملے گا، اشتہاروں پہ لکھا ہوا بھی ملے گا، مجلسوں اور تقریروں میں بھی سننے کو ملے گا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بیر کا مطلب ماتم کرنا ہوتا ہے کہ صبر کرنا؟ حضرت علی فرما رہے ہیں اس بیر اے ابو عبداللہ صبر کرنا. ساتھیوں نے پوچھا حضرت کس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے حضور سے یہ واقعہ سنا تھا اور آج مجھے اچانک خیال آ گیا کہ اس دریا کے کنارے میری اولاد کو شہید کیا جائے گا. تو میں نے تصور میں کہہ دیا کہ اے ابا عبداللہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ اے حسین جب کبھی مشکل وقت آئے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا. کیا کرنا؟ اونچی بول کو یار، کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ صبر کرنا. اے ابو عبداللہ صبر کرنا. میں نے کہا یار تم علی والے ہو تو پھر صبر کرو، وصیت پہ عمل کرنا چاہیے تھا. تمہاری کتابوں میں موجود ہے. حضرت نے کہا تھا اصبر، تو سب پھٹنا شروع کر چھڑے. حضرت نے کیا تھا اصبر، تو سب رونا شروع کر چھڑے. حضرت نے کہا تھا اصبر، تسی چھریاں کا چو تیز کرا لے. حضرت نے کہا اصبر، تم سینہ پیٹنے لگے. مجھے کوئی ملنگا کے کہے مولوی تو نہیں سینہ پیٹتا، تینوں غم نہیں ہے؟ میں کہنی میں تو تیرے نال بہتا غم. کہتا پھر سینہ کیوں نہیں پیٹتا؟ میں کہا سینے دے اندر ایک دل ہے. یہ ہم بھی نہیں نا تسی بولنا، پھر تسی کوپی رہو، پھر تہاڈا بولنا بنتا ہی نہیں. تمہیں کوئی گل سمجھ نہیں آتی بھی تسی کیڑی شے ہو. کہتا تو نہیں پیٹتا. میں نے کہا غم تو مجھے تجھ سے بھی زیادہ ہے، میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں نبی کے خاندان سے. کہتا پیٹتا کیوں نہیں؟ میں کہا پٹی دا کیوں نہیں؟ کہتا انج کر انج. اچھا زور دی؟ کہتا ہاں زور دی. سینے تے ہاتھ ماری دے. کہ میں نہیں مار سکتا. کہتا کیوں؟ میں کہا میرے سینے میں ایک دل ہے. کہتا پھر؟ میں کہا اس دل میں حسین ہے، اس دل میں ابو بکر ہے، اس دل میں عمر ہے، اس دل میں عثمان ہے، اس دل میں علی ہے.
اس دل میں حسن ہے، اس دل میں معاویہ ہے، اس دل میں نبی کی ازواج مطہرات کا احترام ہے، اس دل میں اہل بیت پیغمبر سے پیار ہے، اس دل میں نبی کے خانوادے سے محبت و عقیدت کے جذبات ہیں۔ تیرا حوصلہ ہے کہ جتھے انہوں نے رکھے ہیں اتھے ہی جنہ ماری جانا ہے، اتھے ہی ہاتھ ماری جانا ہے، اتھے ہی پٹی جانا ہے۔ میں نے جہاں ان کو رکھا ہے نا وہاں میں زور سے ہاتھ نہیں مارتا، بڑا نازک سا آبگینہ ہے، میں نے دل کے گلدان میں ان کی محبتوں کو سجا کے رکھا ہے۔ میں تو ادب سے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان کے پیار کو محسوس کرتا ہوں، میں ادب سے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان کی محبت کو محسوس کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہی تو میرا کل سرمایہ ہے جو قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، پل صراط سے گزرنے کا سامان بنے گا، حوض کوثر سے مجھے جام کوثر پلانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ نبی کے نواسوں کی نسبت، یہ نبی کی غلامی کی نسبت، یہ نبی کے خاندان کی نسبت، یہ نبی کے گھرانے کا تعلق، یہی تو میری کل کائنات ہے۔ ورنہ میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ نہ اعمال ہے، نہ کردار ہے، نہ لمبی چوڑی عبادات ہیں، نہ شب زندہ دار ہوں، نہ تسبیحات ہوں، راندہ درگاہ ہوں، سیاہکار و گناہگار ہوں، بڑا خطا کار و بدکار ہوں، لیکن قیامت کے دن لیکن یہی نسبت مصطفیٰ ہی تو ہوگی، نسبت اہل بیت ہی تو ہوگی، نسبت صحابہ ہی تو ہوگی، جس کو لے کے میں جاؤں گا اور جواب ملے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ عام صحابہ کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ گل مکا لئیے پھر تھوڑی توجہ آپ کی بات سمجھنے کی طرف آ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سکھانے والے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ شہادت سکھانے۔ توجہ کیجئے ذرا، یہ جو لوگ ڈرامے بازیاں کرتے نہیں، انہوں نے غم نہیں سانو غم ہے، انہوں نے محسوس نہیں سانو محسوس ہے، انہوں نے ہے۔ اور میں کہ یار چھوڑو ساری باتیں، جدید دور ہے، اب تو پرانی ہو گئی وہ باتیں ثابت کرنے کے لیے ٹوٹ کے پروگرام، دلیلیں، کتابیں، صفحہ نمبر، ساری کہانیاں چھوڑو، یوٹیوب زندہ باد، فیس بک زندہ باد ہے۔ ہوں تو کہانی ہو گئی ہے نا جی، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، ہفتہ 8 دن نہیں لگے تھے۔ میں آپ کو سوات لے جاتا ہوں، فرات تم خود ہی پہنچ جاؤ۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ابھی یہ 8 دن گزرے ہیں، 9واں دن ہے۔ سوات کے علاقے میں چند لوگ پکنک بنانے گئے بیوی بچوں سمیت، پکنک منانے گئے بیوی بچوں سمیت، دریا کا پانی آ گیا، وہ موجوں میں گھر گئے، وہ موجوں میں گر گئے۔ اب ان کو موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عورتیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ خود اس کے اندر ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے اس درد کو محسوس کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی جانور کا بچہ ہی ہوگا جس کو نہیں درد ہوا، شاید کسی کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہو تو اس کو تکلیف نہ ہوئی ہو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پکنک منا کے جانے والا بندہ موجوں میں گر جائے اور اس کے سامنے اس کے بچے مر جائے، اس کے سامنے اس کی بیوی مر جائے، اس کے سامنے اس کا خاندان مر جائے، وہ اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تڑپ تڑپ کر اس کے اندر جان دے دے، تو اس تکلیف کو تم سارے محسوس کرتے ہو۔ حسین پکنک منانے تو نہیں گئے تھے یار، وہ فرات کے کنارے پہ موجوں میں نہیں فوجوں میں گھرا ہوا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ گھرا ہوا ہے، اس سے چھین کے ان کے بچے مار دیے گئے ہیں، ان کے سامنے ان کے خیمے جلائے گئے ہیں، ان کے سامنے ان کے بھائی، ان کے چچا زاد شہید کیے گئے، ان کے سامنے موت کا زندہ رقص ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤ حسین ابن علی کے، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ جب موت آنکھوں کے سامنے ہو، بچے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہو، تکلیف ساری قوم کو ہو رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف پوری امت محسوس کر رہی ہے، اور ساری تکلیف حسین نے اکیلے سہی ہے۔ اور
وہ سہ کے کیا کہا بھلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا نا کربلا سے پہلا سبق صبر کا ملتا ہے. حسین نے صبر کا پہاڑ بن کے، کوثر بن کے، ہمت و جرأت کا آسرا بن کے، بڑی قوت سے، بڑے حوصلے سے، بڑی جافشانی سے اس تمام ظلم کو برداشت کیا اور کہا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا تیرے ہیں، تو نے بلا لیا، یہ سب تیرے، ہم بھی تیرے، یہ مال بھی تیرا، یہ آل بھی تیری، یہ اولاد بھی تیری، تو نے قبول کر لی، تیرے حال ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب کوئی اتنے حوصلے کا مظاہرہ کرے نا کہ اپنے بچے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ کے بھی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنا گھر بار اور خاندان لٹتا اور کٹتا ہوا دیکھ کر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سنیے قرآن پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی ہے وہ لوگ جن پر رب کی طرف سے صلوات اور رحمتوں کی موسلادھار بارش برستی ہے. یہی ہے وہ لوگ جن پہ رحمتیں برستی ہیں. یہی ہے وہ لوگ جو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں. یہی ہے وہ لوگ جو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاتے ہیں. اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ایسے ہدایت یافتہ کہ تمہیں روشنی چاہیے ہو تو حسین سے لے لینا ہو، تمہیں جرأت چاہیے ہو حسین سے لے لینا ہو، استقامت چاہیے ہو حسین سے لے لینا ہو، تمہیں حق کا راستہ معلوم کرنا ہو حسین سے پوچھ لینا. تو حسین کو مہتدون بنا دیا. صحابہ بھی مہتدون، حسین بھی مہتدون، اہل بیت بھی مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ جو امت کے رہنما بھی ہے، امت کے پیشوا بھی ہے. تو میں کر رہا ہوں 5 سبق صبر کا سبق ملا کربلا سے. مزے کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. کربلا سے کون سا سبق ملا تھا؟ صبر کا. ہم نے صبر کا سبق سینے سے لگایا، انہوں نے صبر کے اپوزٹ، ان کو ماتم سمجھ آیا. سبق کچھ تھا، تاندلی پروگرام سنیے ذرا. وہاں سے کہا گیا صبر کرو، صبر کر کے دکھایا گیا، پریکٹیکل صبر کیا گیا، اور یہاں بے صبری کی انتہا کر کے دکھائی گئی. تو حسین سے کیا رشتہ ہوا پھر جناب کا؟ حسین ابن علی نے استقامت سکھائی کہ بابو اوکھا ویلا ہوئے تے ڈٹ جا تے پوہانوں ہاتھ تکیہ کرنا شروع کر چھڑے. وہ آج میں صدقے جاواں، میں کہا چنگا سبق. اس تو بڑا بھی کوئی نلائق اسٹوڈنٹ ہے کہ جنہوں استاد پڑھا کے بھیجے آئین تے وہ آ کے پڑھے گا استاد انہوں پڑھا کے بھیجے الف تو او پڑھے سین، استاد انہوں پڑھاوے با تو او کبھی نہیں جی فا. حسین پڑھائے صبر، تجھے سمجھ آئے ماتم. حسین پڑھائے استقامت، تجھے سمجھ آئے تقیہ. اور میں صدقے تیرے جیسے نلائق ترین اسٹوڈنٹوں کے جنہوں نے پٹھیوں سمجھ آتی ہے. ایویں مجھیاں پٹھیاں نہیں کی دیا، سمجھ ہی پٹھی ہوئی ہے، سمجھ ہی پوٹھی ہوئی گئی. حضرت حسین نے سبق دیا بندگی کا کہ اتنے مشکل حالات، موت سامنے ہے، تلواروں کے سائے میں ہے، حالات پریشان تو نہیں. حسین نماز میں ہے، حسین قرآن میں ہے، حسین تلاوت میں، حسین ذکر میں ہے. حسین تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں کسی حال میں اپنے رب سے یاری تو نہیں چھوڑ سکتا نا. میں کہنا ملنگانوں میں کوئی دسو نا حضرت جی تھی دسیا سی رب نو پوچھنا ہے، گھوڑا پوچھنا شروع کیا ہوا ہے نا. تو میں کی کرا یہ پٹھیاں سمجھا والے سبحان اللہ، یہ انوکھی مخلوق ہے. آپ نے بندگی سکھائی تھی، رب کی پوجا سکھائی، رب کے سامنے جھکنا سکھایا. انہیں جھول جناب چلے ہوگا منا دیکھا. کیا بات ہے، عجیب ہی مناظر ہے بھائی. اچھا حضرت سیدنا حسین ابن علی نے وفا کا درس دیا تھا. نبی کے دین سے وفا، شریعت سے وفا، اقدار نبوت سے وفا، نسبت مصطفیٰ سے وفا، خانوادہ نبوت سے وفا، نسبت پیغمبر سے وفا، اللہ کے نبی کے دین سے وفا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بے وفائی شروع حسین سے کی کہ خط لکھے بلایا، بلا کے کیا اس پہ سے آنے نہیں تانوں تسی
تشریف لے محمد تشریف نہیں لے آیا, اپنا آنا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. میں آیا نہیں, میں بلایا گیا ہوں. یہ بدبخت پہچاننا چھوڑ گئے, چھوڑ کے بھاگ کے. تو جو بے وفا ہوں انہیں میں حسین کا طالب علم کہوں, انہیں حسین کا مقتدی کہوں, انہیں حسین کا پیروکار کہوں, انہیں حسین سے محبت کرنے والا کہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو چار باتیں توجہ کیجیے. صبر سکھایا, استقامت سکھائی, وفا سکھائی, بندگی سکھائی. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5ویں نمبر پر میدان کربلا سے قربانی سکھائی. کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ قربانی. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے استاد, ہمارے بزرگ حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا علی شیر حیدری صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید رحمہ اللہ تعالی, ایک مرتبہ یوں ملاقات ہوئی تو حضرت مجھے فرمان لگے, مولانا آپ اپنی جگہ تقریریں کر رہے ہوتے, میں اپنی جگہ, میری تقریریں آپ نہیں سن سکتے, آپ کی میں نہیں سن سکتا, چلو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, بتاؤ کیا خطاب ہو رہے ہیں آج کل, کیا بیان ہو رہا ہے. میں کہا جی اسی کی خطاب کرنا, اسی تو خراب ہی کری جانے قوم جو ذہن میں آتا ہے سنا دیتے. کہتے نہیں پھر بھی کوئی باتیں جو آپ عوام سے کر رہے ہیں آج کل تقریروں میں, میں نے کچھ نکات بتائے تو حضرت نے بڑے خوبصورت انداز سے اپریشیٹ کیا, حوصلہ افزائی فرمائی, تعریف و تحسین کی. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, عظیم انسان تھے. اچھا, اس کے بعد نا حضرت نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں تو آج کل نا ہجرت کا سیزن چل رہا ہے, سفر کا مہینہ ہے, حضور نے ہجرت کی تھی تو میں تو ہر تقریر میں ہجرت کا واقعہ سناتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ہجرت کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا جی پھر کہتے وہ سارا واقعہ سنا کے نا آخر میں بتاتا ہوں کہ بابو یہ جو حضور کو گھر چھوڑنا پڑا تھا نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقیہ باز نہیں تھے. اگر تقیہ کر لیا ہوتا تو مکہ تو نہ چھوڑنا پڑتا نا. تو مکہ جو چھوڑنا پڑا ہے تو پتہ چلا کہ تقیہ چھوڑا ہے تو مکہ چھوڑا ہے, تقیہ نہیں کیا. تو اس لیے جو ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں نا ان کو پہلے ڈٹ جانا پڑتا ہے. حضرت صاحب پہلے ڈٹتے ہیں پھر کٹتے ہیں. تو ڈٹ جانے والوں نے کٹ نہیں ہوتا ہے, جو حق کی راہوں پہ ڈٹ جاتا ہے وہ حق کے لیے کٹ بھی جاتا ہے. تو حسین کی قربانی اور کرب و بلا نے یہی سبق تو دیا ہے کہ پہلے جب وقت آئے تو دین کے لیے ڈٹ جانا, اور اگر ضرورت پڑے تو اسی دین پہ کٹ جانا. یہی حسین کا سبق ہے. آج میرے دوستو ہم نام لیتے ہیں حسینیت کا, ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو حسینی. میں بھی آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ حسینی بنو. کیا بنو؟ میں ابھی پچھلے دن ایک جگہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار بتاؤ میں حسین بن سکتا ہوں؟ بولو اچھی بولو یار, بن سکتا ہوں؟ تسی بن سکتے ہو اپنی باری تو بول پاؤ, کر کے بیٹھ رہے ہو سچی مچی بن ہی جانا. بن سکتے ہو؟ نہ میں بن سکتا ہوں نہ آپ بن سکتے ہو. پھر تقریر کا نہیں کرنا ہے, جلسہ کا نہیں رکھے, مقصد کی ہے پھر باتیں کرنے کا. حسین حسین کیوں کر رہے ہیں؟ نہ ہم حسین بن سکتے ہیں نہ میں بن سکتا ہوں آپ بن سکتے ہیں. حسین بننے کے لیے تو نبی کا نواسا ہونا ضروری ہے. حسین بننے کے لیے تو کرب و بلا کی وادی میں شہید ہونے والا ہونا ضروری ہے. حسین ہونے کے لیے تو مرتضیٰ کا جگر گوشہ ہونا ضروری ہے. حسین ہونے کے لیے تو زہرا کا لال ہونا ضروری ہے. حسین ہونے کے لیے تو کانوں میں مصطفیٰ والی اذان ہونا ضروری ہے. حسین ہونے کے لیے تو کہتا مولوی جی پھر وسیع کی کر سکتے ہیں. میں کہا یار تسی کچھ تے کر سکتے ہو. کہتا پھر بھی مشورہ دیو کی کریے کوئی ٹپ. میں کہا چل ٹپ بھی دے دینا تینوں کی یاد کریں گا, جھنگ والے ٹپ دے کے جا رہا ہوں. کیا؟ میں کہا تسی یہ کرو حسین نہیں نہ بن سکتے, تسا غلام صاحب بن جاؤ. تسا کی بن جاؤ؟ بولو تسی غلام صاحب بن جاؤ. بتائے نا وہ سویرے جناب کل تو ویسے ہی چھٹی ہے 10 مرن, اب مطلب 11 مرن دفتر کھلے تو تھی سارے نادرہ کے دفتر کے لین بنائیے کہ مولوی ارار پارے کے آ گیا تھی کہ سارے غلام صاحب بن جو اسی سوچے نام تبدیل کر کے اپنا غلام صاحب رکھ لیے ہے. پتہ غلام صاحب ہو گئی ہو پا نادرہ کے کاغذات کی غلام صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے.
کام والے حسینی بنو. میں نے کہا تھا نا، میں نے آخر میں آپ کو دوائی دے کے جانی ہے، یہی والی دوائی ہے. نام کے حسینی نہ بنو، کام کے حسینی بنو. اور کام کے حسینی آپ نہیں ہو، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نے چونکہ کام کے حسینی دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھاتی. میری نگاہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. میں نے حق نواز کو دیکھا ہوا ہے، میں نے کام کا حسینی دیکھا ہوا ہے، جس نے گلی گلی، نگر نگر، چوک چوک، چراہے چراہے اور کوچے کوچے پہ آواز لگائی ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. اللہ کی کبریائی کی قسم، یہ ہے حسینیت جو حق نواز نے بتائی ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. کوئی نواب، کوئی جاگیردار، کوئی وزیر شاہی، کوئی بدماش، کوئی سیاستدان، کوئی قوت و طاقت کا فرعون حق نواز سے اس کی شاہی نہیں چھین سکا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حسینی خون گردش کر رہا تھا. اس نے بتایا تھا حسینیت یہ ہے، حسینیت یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں. صاف کہہ رہا ہوں، آپ وہ نہیں ہو جن کو میں نے دیکھے ہیں. وہ تھے حسینی شور کوٹ کے چوک میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا. جرنیل محترم مولانا اعظم طارق شہید نے پبانگے ڈول کہا تھا کہ تم مجھے ناموس اصحاب رسول کے قانون کی قیمت بتا دو، مجھے بھیک بھی مانگنا پڑی تو مانگ کے لاؤں گا، تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دوں گا. مجھے عائشہ کی عزت کا قانون دے دو، مجھے ابو بکر کی عصمت اور ناموس کا قانون چاہیے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور اگر تمہیں مجھ سے خطرہ ہے، میرے ساتھ ہی دشمنی ہے، تو پھر میرے ساتھ اس بات پہ بات کر لو، طے کر لو کہ اعظم طارق تمہارا، کہ تمہارے بچوں کا سر چاہیے. میں آج بھی جب یہ جملے میرے دماغ میں دہراتا ہوں تو میرے ڈھونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وہ کیسے عظیم لوگ تھے. مولانا اعظم طارق نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو کہ تم مجھے محمد عربی کے صحابہ کی عزت کا قانون دو گے، اور بدلے میں تمہیں میری اور میری اولاد کی جان چاہیے. میں اپنے سارے بیٹوں کے سر کاٹ کے تھال میں رکھ کے تمہیں لا کے صبح دے دیتا ہوں. اعظم طارق سے سودا کر لو. وہ تھے حسینی جن کے دماغوں پر مادی جت کا نشہ نہیں چڑھا تھا. وہ تھے حسینی جو مفادات و مصلحت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا کرتے تھے. وہ تھے حسینی تم سے بڑے امن پسند تھے، تم سے بڑے ملک سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کا روح کفر کی پناہگاہوں میں بھی تھا، دشمن کے ایوانوں میں بھی تھا. اس لیے کہ وہ اصلی حسینی تھے. ان کا چہرہ دیکھ کے حسین کی خوشبو آتی تھی، ان کے انداز سے حسین کی خوشبو آتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے برادر بیان کروں، سنی سنائی باتیں بھی. حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما، میں وہیں ان کے ادارے میں بیٹھا ہوا تھا، میں ایک پروگرام پہ جانا چاہتا ہوں. اچانک سے خبر آئی کہ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب شہید ہو گئے. بڑا دکھ ہوا اور افسوس اور تکلیف ہوئی. اب ایک آدمی فون کر رہا اور کر کے حضرت کو کہتا حضرت پتہ چلا؟ جی پتہ چلا. حضرت بہت حالات خراب ہیں. فرمایا جی بس اللہ عافیت کا معاملہ. نہیں حضرت ایسے نہیں، احتیاط کرنی پڑے گی. میں ضروری احتیاط تو کر رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں حضرت، بہت حالات خراب ہیں، اپنی سکیورٹی بڑھا دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں. حضرت نے جب اس کی دو چار باتیں سنی نا، چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا بار بار لگے احتیاط کرو احتیاط کرو؟ کیا احتیاط کرو؟ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپنا شروع کر دے. یہ ہم سے نہیں ہوتا. کل آتی ہے، آج آ جائے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں محمد کے صحابہ کے کھاتے میں لگنے کے لیے. یہ تھے حسینی. حضرت صاحب کیسی عجیب باتیں کرتے ہو. جنگ والوں، میں آپ کو کچھ بلا وجہ شرمندہ کرنے نہیں آیا، میں پھر سے آپ کو یاد دلانے آیا ہوں کہ انہی راہوں پہ پلٹ آؤ نا جن پہ تمہیں حق نواز نے لا کے کھڑا کیا تھا. انہی راہوں پہ آ جاؤ نا. محبت اصحاب رسول کے وہی جذبات، وہی عقیدت، وہی اہل بیت پیغمبر کا پیار، وہی پیار اور محبت کے جذبات، وہی ان سے تعلق، وہی ان سے عقیدت،
جو حق نواز نے کوٹ کوٹ کر تمہارے دلوں میں ڈالی تھی، آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی احساس کی ضرورت ہے۔ تو آج ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اس بات کا کہ نام کے حسینی نہیں، کام کے حسینی بنو گے، کام کے حسینی بنو گے، اونچی آواز سے کام کے حسینی بنو گے۔ سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی، سلام ان پر کہ رحمت ان کے استقبال کو آئی، سلام ان پر جو اپنے مرکزوں میں مسکراتے ہیں، منو مٹی تلے جو مثل سورج جگمگاتے ہیں۔ اللہ گواہ رہنا، میں نے حسین کا پیغام حق نواز کی شکل میں پریکٹیکلی ان کے سامنے لا کے پیش کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ حق نواز حسینیت میں زندہ رہا، حسینیت پھیلاتا رہا، حسینیت بتاتا رہا، حتیٰ کہ اختتام زندگی بھی یہیں پہ ہوا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔